اسود کی खूबसूरत तस्वीर जो कि सऊदी हुकाम ने ली है جی اور وہ پوسٹ کی ہے، بہت سے لوگوں کے لیے تسکین قلب کا ذریعہ اور باعث ہے کہ جن کو بے نئی شک حاضری کی سعادت اور نئی موقع مل پا رہا کووڈ کی وجہ سے اور اس کو دیکھ کے ڈاکٹر صاحب ایک عجیب و غریب سا کہ یونیورس کی جو ایک پکچر ڈرا کی جی جاتی ہے نا، جی جی وہ اور حجر اسود کی جو شبیہ وہ بالکل ایک جیسی ہے. ایسے بالکل ایسے لگتا ہے جیسے کائنات کا پورا ماڈل جو ہے وہ ایک اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کی صورت میں ہمیں بھیج بے دیا. شک بجا فرمایا. ابھی ہمارے بھائی نعت پڑھ رہے تھے اور در و دیوار کا ذکر کر رہے تھے، تو میرا اس سال پلان تھا فیملی کے ساتھ رمضان شریف جو ہے نا وہ مدینہ پاک میں گزارنے کا، اور پھر مسجد نبوی شریف میں اعتکاف، اور ویزے وغیرہ لگ چکے ہوئے تھے کافی ٹائم پہلے ہی. مگر چونکہ ہر سال جانے کی سعادت اور پھر کبھی نہ جانا اور پھر در و دیوار یاد آنا اور گنبد خضرہ شریف کی حرالیاں اور سحر و افطار ایک عجیب کیفیت ہے. بے شک. تو جو آپ نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کے اندر ساری کائنات کے نقشے کو بند کر کے اس بات کا اظہار کر دیا ہے کہ لوگو میرے گھر کی طرف تو اپنا رخ تم کرنا ہی کرنا، مگر تم اگر یہ چاہو کہ میری حد سے باہر نکلنا چاہو تو ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ ساری دنیا کی ساری حدوں کا جو نقشہ ہے وہ تو میں نے حجر اسود میں بند کر اور یہ دیا ہے. آپ کے سامنے ابھی وہ تصویر تھی جو کہ اب جسے کہنا چاہیے بہت سبحان ایک اللہ اچھے کیمرے سے لی گئی، بہت سبحان اللہ. ایڈوانس کیمرے سے لی گئی ہے. اور جو کالا نظر آتا ہے پتھر، اس کے اندر بھی کیا کیا رنگ اور کیا کیا اللہ تعالیٰ کے خوبصورت جو ہے صنائی ہم دیکھ سکتے ہیں. جنت کا پتھر کہلائے جانے والا حجر اسود جس کا ہم ذکر کر رہے تھے ابھی. اچھا، اللہ تعالیٰ ہم چونکہ سب خواہش مند ہے کہ اللہ تعالیٰ انہی جنتوں میں ہمیں داخلہ جو ہے وہ نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کا بھی خاتمہ ہو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں زیارت بھی نصیب فرمائے ہے. حرم زیارت کی فضیلت میں بھی آتا ہے حضور سید دو عالم، بلکہ پچھلے جمعے ہمارے ایک دوست ہیں تو وہ عمرہ کرنے کے لیے جب مکہ پاک پہنچے، وہ سعودیہ میں ہی ہوتے ہیں، تو جب میں جمعہ پڑھا کے باہر نکلا تو ان کی طرف سے مجھے میسج آیا کہ میں حرم شریف کے سامنے ہوں اور آپ کا نام لے کر دعا کر رہا ہوں. خدا قسم میں ڈرائیو کر رہا تھا تو گاڑی روک کے نا تو جیسے کہ آپ پیمانہ چھلک گیا ہو، اور مجھے وہ حدیث پاک یاد آ گئی صحیح البخاری کی. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان رمضان المبارک میں عمرہ کرتا ہے تو اس کی فضیلت یہ ہے گویا کہ اس نے مجھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کیا. یہ صحیح البخاری کی روایت ہے. تو آقا علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا آخرت کے لوگ بھی ایسے ہی یہ ثواب پائیں گے؟ تو آقا علیہ السلام شاہ فرمایا جن میرے امتیوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا وہ مجھے بن دیکھے پیار کرتے ہوں گے، تو میرے ماں باپ اپنے ان امتیوں پر قربان اور فدا جائیں جو مجھے بن دیکھے مجھ سے پیار کریں گے، اور پھر رمضان شریف میں میری محبت کے ساتھ وارفتگی کا اظہار کرتے ہوئے عمرہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی بخش دے گا. آمین. لیکن ابھی چونکہ یہ معاملہ موقوف ہے جب تک کہ حالات اسی لیے بہتر تو نہیں دیوانے ہوتے تڑپ رہے ہیں. تو اس لیے ہم اچھا کچھ اور چیزوں کا قرآن پاک نے کچھ لوگوں کی آرزوؤں کا بھی ذکر کیا، اسے یوم الحسرت بھی کہا ہے قیامت، اور وہ آرزویں جو ہیں وہ بڑی ہیں کہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی نعمت نصیب ہو جائے تو منافق ہی محسوس کرتے ہیں، اور وہ کہے گا کہ گویا تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہیں تھی، اور اے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو میں بھی بڑی کامیابی حاصل کرتا. یہ تو اس ایک کانٹیکس میں ہے کہ اگر مسلمانوں کو کوئی بہتری مل جائے تو حسرت کرتے ہیں کہ پھر ہم ساتھ ہوں، نقصان پہنچے تو شکر ہے ہم نہیں ہیں. لیکن اگر آپ انہیں اس وقت دیکھیں جب وہ آگ کے کنارے پہ کھڑے کیے جائیں گے تو کہیں گے کاش ہم دنیا میں پلٹا دیے جاتے تو ہم اپنے رب کی آیتوں کو کبھی نہ جھٹلائیں گے اور ایمان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. ایک حسرت یہ بھی ہے کہ اپنے ہاتھ چبائے گا اور کہے گا کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، یا یہ بھی ہے کہ کاش میں نے ہدایت کا راستہ اختیار کر لیا ہوتا، کاش میں نے اطاعت کی ہوتی، اور کاش میرا نامہ اعمال جو ہے وہ مجھے نہ دیا جاتا. سو یہ تمام حسرتیں جو ہیں جن کے قرآن منظر کشی یہاں پہ کر رہا ہے، ان کا خلاصہ کیا ہے کہ یہ کون سی ایسی معاملات ہیں جو انسان کو اس حسرت پہ لے جائیں گے؟ جی بالکل، یہ جو اکثر آیات ہیں جن کا آپ نے ترجمہ پڑھا ان کا تعلق عقیدے کے ساتھ پہلے ہے، پھر اس کے بعد عمل کے ساتھ ہے. عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخر الزماں اور خاتم النبیین نبی تسلیم کریں، اور اپنا جان تن من دھن اولاد کائنات سب کچھ ان پر فدا کر دینے کا جذبہ رکھیں. تو یہ ہمارا ایمان کامل ہے. تو جو امتی اس طرح کا جذبہ رکھتا ہے، اور یقیناً الحمدللہ اور اس کا امت نتیجہ مسلمہ اوورال ہمارے یہی جذبہ معاملات رکھتی کی ہے. درستگی بھی ہو. جی بالکل، کیونکہ اگر ہم یہ سب کرتے ہیں
لیکن ہمارے معاملات ہم بددیانتی بھی کرتے ہیں, ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں, ہم عہد بھی پورا نہیں کرتے. تو اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق ہی کہ جس میں 4 نشانیاں پوری ہو جائیں وہ منافق ہے. جی میں بولے تو جھوٹ بولے, امانت رکھی جائے تو خیانت کی جائے, وعدہ ہو تو وعدہ خلافی کرے, اور اگر بات جھگڑے تک جا پہنچے تو وہ بدزبانی کرے, وہ فحش کلامی پہ آ جائے, بدزبانی پہ آ جائے. سو ہمیں پھر ان چیزوں کو بھی تو سامنے رکھنا ہے, ہر صورت رکھنا چاہیے. اسی لیے فرمایا نا کہ سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو کہ کہیں تمہارا شمار منافقین میں نہ ہو جائے, کیونکہ جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہوتا ظاہری طور پر وہ بے شک سارے یہ حقوق ادا کرتا رہے تو پھر اس کو جنت تو دور کی بات ہے, جب ایمان ہی کامل نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی. لہٰذا سب سے پہلے عقیدے کی درستگی, اس کے بعد پھر اعمال صالحہ جو ہیں ان کی درستگی کرنا اس کے لیے ضروری ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ, بے شک میں وہ بندہ جو میرے سے بخشش مانگتا ہے وہ مجھے غفار پائے گا جو توبہ کرتا ہے, یعنی سارے حقوق ادا کر کے پھر بھی اپنے زبان پر توبہ کرتا ہے, وہ عجز و نیاز کا پیکر رہتا ہے, وہ متکبر نہیں رہتا, وہ کسی کا حق نہیں مارتا, حقوق ادا کر کے نیکی کرتا ہے, پھر ایمان لاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح کرتا ہے تو اور ہدایت پر گامزن رہتا ہے, تو فرمایا وہ اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا پائے گا. تو یہ نسخہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا کہ ہم ایمان پر مستقیم رہیں, کبھی نہ ڈولیں, حالات چاہے ہمارے جیسے بھی ہوں. اگر ہم کرونا میں آ گئے ہیں تو ایک دن مرنا ضرور ہے, مگر ہم اسے اس وے میں سوچیں جو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وہ یہ ہے کہ کرونا کے مرض میں اگر کوئی بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مرتبہ شہادت پر فائز کیا جائے گا. تو مسلمان تو مرنے سے بھی نہیں ڈرتا, ہاں ہمارا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے. اس طرح کے تمام تر مصیبتوں پریشانیوں سے یا پھر بلاؤں اور آفتوں اور مشکلات سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں, اور اگر آ جاتی ہیں خدا نخواستہ تو پھر ہم اپنے عقیدے کو ڈولنے نہیں دیتے کہ فلاں ملک میں یہ ہو رہا ہے, فلاں ملک میں یہ فیسلٹیز دی جا رہی ہیں تو اپنا ایمان ادھر کر دینا چاہیے. ہرگز نہیں, ایمان پہ نو کمپرومائز. اسی طرح جو عمل صالح ہے اس کی کمی کوتاہی کے لیے اللہ نے ہمیں رمضان دیا, پھر رمضان میں آخری عشرہ دیا, آخری عشرہ میں طاق راتیں دی, طاق راتوں میں لیلۃ القدر دی, پھر اللہ تعالیٰ نے لیلۃ الجائزہ بھی ہمیں دینی ہے کہ پورے رمضان کی عبادتیں ایک طرف تو جو چاند رات جو ہے وہ ایک طرف, اس میں ایک بار ہم مانگ لیں گے تو اللہ ہمیں بخشش عطا فرما دے گا. ابھی یہ سوال کیا جا رہا تھا اور میں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی کہ دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا, پہلا عشرہ رحمت کا, رمضان مبارک کا, دوسرا عشرہ مغفرت کا, اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے نجات کا. تو مغفرت اور جہنم کی آگ سے نجات میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے؟ جی بالکل, بظاہر تو یہ دونوں ایک چیز ہیں, مگر رمضان المبارک چونکہ ہماری تربیت کا مہینہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہلے عشرے میں اپنی رحمت کے وسعتیں دکھا کر ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جب تم نیکی کرو گے, تم تراویح پڑھو گے, تم روزہ رکھو گے, سیر و افطار کرو گے, لوگوں کو سیر و افطار کرواؤ گے, لوگوں کے گھروں میں راشن دے کے آؤ گے, اور پھر اس طرح کر کے لوگوں کی مدد کرو گے, پھر زکوٰۃ ادا کرو گے تو تم پر رحمتیں برسیں گی. یوں بندہ مومن کو ہرس دلائی جا رہی ہے نیکی کی طرف. تو جب پہلے 10 دنوں میں وہ نیکی کے ہرس کو کمپلیٹ کر چکا اور اس کے اندر یہ بات پختہ ہو گئی کہ اب مجھے نیکی کرنے سے جھجک اور سستی کا مظاہرہ نہیں کرنا, پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں بخش دیا جائے گا. بخشنے کا مطلب یہ ہے کہ جتنے تم نے گناہ کیے, جتنی تم نے خطائیں کی ہیں, وہ ان کی بخشش بھی مانگو, نیکی بھی کرو تو اللہ تعالیٰ تمہیں بخشنے کا مطلب گناہوں کو معافی عطا فرما دے گا. تو رہی جو بات جہنم سے آزادی کی, جب 10 دن اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہے, توبہ مانگتے رہے, تو پھر اس بات کا یقین ابھی نہیں ہے کہ جہنم سے آزادی ہے کہ نہیں. اگر ہمارے ہاں ایک پانی کا قطرہ تھا, اس پر اگر مکھی بیٹھی ہوئی تھی اور اگر ہم نے اسے مار دیا تو یہ چھوٹا سا عمل بھی ہمیں جہنم میں لے جا سکتا ہے. اسی طرح اگر کیڑی چل رہی تھی اور ہم نے اسے پاؤں کے نیچے کچل دیا تو یہ چیز بھی جہنم میں لے جا سکتی ہے. تو آخری عشرہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا کہ تمہارے بخشش ہو گئی ہے,